بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ لیکچر نمبر 41 اور اس میں آج ہم مسئلہ نمبر 11، 12، 13 اور 14 چار مسئلے ہم اس میں آج پڑھیں گے۔ مسئلہ نمبر 11 جو ہے وہ متن اور اسناد کی تقدیم اور تاخیر اور مثلہ و نحوہ میں فرق کے بارے میں۔ مسئلہ نمبر 12، بعض متن ذکر کر کے وذکر الحدیث کہنے کا حکم اور اجازت، روایت کی اجازت، یعنی کچھ متن ذکر کیا اور آگے وذکر الحدیث کہہ دیا تو کیا اس طرح روایت جائز ہوگی؟ اور مسئلہ نمبر 13 جو ہے وہ ہے لفظ نبی کو رسول سے اور رسول کو نبی سے بدلنا، اس کا مسئلہ، یعنی حدثنا رسول اللہ یا حدثنا نبی اللہ، تو اس کو تبدیل کرنا جو ہے وہ یہ کیسا؟ تو پہلا 11واں مسئلہ جو ہے متن اور اسناد کی تقدیم اور تاخیر۔ متن، پہلے متن ذکر کیا جائے، قال النبی صلی اللہ تعالی وسلم قضا، پھر اسناد لائی جائے، پہلی صورت۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اسناد کا کچھ حصہ ذکر کر کے متن لایا جائے، پھر باقی اسناد کو مکمل کیا جائے، تو حکم ایسی تمام صورتیں صحیح ہیں اور حدیث متصل ہی کہلائے گی۔ اس کے بعد مثلہ اور نحوہ کا فنی فرق، جب دونوں روایتوں کے لفظ بالکل ایک جیسے ہوں تو مثلہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ دو روایتیں ہیں اور ان کے الفاظ بالکل ایک جیسے ہیں تو یہ مثلہ ہے۔ اور نحوہ یہ ہے کہ جب دونوں روایتوں کے معنی ایک ہوں لیکن الفاظ مختلف ہوں تو اس وقت نحوہ کہا جاتا ہے۔ اتقان کا تقاضا یہ ہے کہ ان دونوں الفاظ کے درمیان فرق کیا جائے، یعنی سیم الفاظ دوسرے راوی سے بھی ہیں تو اس کو ذکر کیا جائے مثلہ کے ساتھ، اور اگر معنی میں دو راوی ایک دوسرے کی موافقت کرتے ہیں، الفاظ ایک جیسے نہیں ہیں، تو اسے نحوہ سے بیان کرتے ہیں۔ روایت بالمعنی اور ائمہ کی آراء، امام شعبہ بن حجاج دوسری اسناد سے متن کی روایت کرنے سے آپ منع کرتے ہیں۔ امام ثوری، سفیان ثوری اور ابن معین، اگر راوی حافظے والا اور الفاظ میں تمیز کرنے والا ہو تو اجازت ہے۔ خطیب بغدادی، اگر روایت بالمعنی جائز ہے تو مثلہ اور نحوہ میں فرق کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ روایت بالمعنی میں معنی کو روایت کیا جاتا ہے، لہذا اگر روایت بالمعنی کو جائز قرار دیا جائے تو پھر اس میں کوئی فرق خاص نہیں رہے گا۔ امام حاکم کا اتقان، یعنی حدیث میں پختگی کا معیار، محدث کے لیے لازم ہے کہ وہ مثلہ نحوہ میں فرق کرے جب تک الفاظ اتفاق نہ ہو، مثلہ کہنا جائز نہیں ہے، البتہ معنوی اتفاق ہو تو نحوہ کہا جا سکتا ہے۔ اچھا، بعض متن ذکر کر کے وذکر الحدیث کہنا، اسناد اور تھوڑا سا متن پڑھے اور پھر کہے وذکر الحدیث، پوری حدیث ذکر کی تو کیا شاگرد اسے مکمل روایت کر سکتا ہے؟ تو اس بارے میں جو آراء ہیں وہ ہے استاد ابو اسحاق اسفرائینی کی، وہ منع کرتے ہیں
کہ یہ مثلہ اور نحوہ سے بھی زیادہ سخت معاملہ ہے۔ امام اسماعیلی فرماتے ہیں اگر محدث اور شاگرد دونوں اس حدیث کو پہلے سے جانتے ہوں تو جائز ہے، اور تحقیق کیا ہے کہ یہ اجازہ قبیہ کے طریقے پر جائز ہے، اگرچہ شیخ نے الفاظ زبان سے ادا نہ کیے۔ جس طرح شیخ اجازت دیتا ہے کسی روایت کرنے کو بغیر پڑھے، تو اسی طرح یہ بھی اجازت قبیہ کے نوع میں سے آئے گا، لہذا اس کی اجازت ہے۔ احتیاطی راستہ کیا ہے جی؟ کہ بہتر یہ ہے کہ جتنا سنا اتنا ہی بیان کرے، پھر کہے کہ استاد نے حدیث ذکر کی، اور پھر خود اس حدیث کو مکمل سیاق کے ساتھ بیان کرے۔ نبی اور رسول میں فرق میں تبدیلی، کیا قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جگہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہنا جائز ہے؟ تو شیخ ابن صلاح کی رائے ہے کہ بظاہر جائز نہیں ہے، چاہے روایت بالمعنی جائز ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ روایت میں تبدیلی ہے، اور صحیح موقف یہ ہے کہ یہ جائز ہے کیونکہ اس مقام میں معنی میں کوئی فرق نہیں آتا۔ نبی کے دو معنی ہیں، ایک نبی تشریعی ہوتا ہے، تشریعی نبی، اور دوسرا ہے غیر تشریعی نبی۔ تو غیر تشریعی نبی جو ہوتا ہے وہ صرف نبی ہوتا ہے، لیکن جو تشریعی نبی ہوتا ہے پہلی قسم، یہ رسول ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے نبی اور رسول میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ تشریعی نبی یعنی شریعت والا نبی جو نئی شریعت لے کے آئے، تو رسول بھی وہی ہوتا ہے جو نئی شریعت لاتا ہے، اس اعتبار سے ان میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ تبدیلی کے قائل ائمہ کرام، امام احمد ابن حنبل فقہ اور حدیث کے امام، حماد بن سلمہ بصرہ کے عظیم محدث، اور خطیب بغدادی اصول حدیث کے مستند امام، ان الفاظ کے باہمی تبادلے کو ان ائمہ نے جائز قرار دیا۔ تو یہ آج کی ہماری یہ گفتگو ہے، اس کا یہ پریزنٹیشن تھی۔ اب ہم آتے ہیں متن کی طرف، اور یہاں سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ آج مسئلہ نمبر 11 ہے، اس سے ہم نے آغاز کرنا ہے۔ یہاں سے آج ہمارا یہ سبق آج اس کا آغاز ہوگا۔ الحادی عشر، 11واں مسئلہ، الحادی عشرہ، اذا قدم المتن، جب محدث جو ہے استاد یا راوی، اس میں بھی دو مسئلے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جب راوی متن کو مکمل کرے، بتمام ہی مکمل طور پر، علی جمیع الاسناد، پوری سند پر پہلے متن مقدم کرے، جیسے قال، جیسے کہ اس نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے فرمایا، او المتن، یا متن کو مقدم کرے مکمل طور پر، وأخر الاسناد، اور اسناد کو مؤخر کرے، جیسے کروا نافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم،
یعنی پہلی صورت یہ ہے کہ متن کو مقدم کرے، دوسری صورت یہ ہے کہ متن مؤخر کرے، پہلے سند بیان کرے پھر متن ذکر کرے۔ ثم یقول، پھر کہے اخبرنا به فلان عن فلان، ہمیں اس حدیث کے ساتھ فلاں نے فلاں سے خبر دی ہے، حتی یتصل، یہاں تک کہ اس کو متصل کر دے تو صح، یہ درست ہے، وکان متصلا، یہ حدیث متصل قرار پائے گی۔ فلو اراد من سمعه هكذا تقدیم جمیع الاسناد وجوز بعض، تو فرماتے ہیں کہ اگر اراد من سمعه، فلو اراد من سمعه هكذا، کہ جس نے ارادہ کیا کہ وہ تمام سند کو مقدم کرے اسی طرح علی المتن، متن کی طرح متن پر، تو فجوز بعضهم، تو بعض نے کہا کہ یہ جائز ہے، یعنی بعض محدثین متقدمین نے کہا کہ اس طرح کرنا جائز ہے۔ وینبغی، اور فیہ خلاف، اور اس میں جو ہے وہ فرماتے ہیں ان یجیء فیہ خلاف، اور اس میں اختلاف بھی جو ہے وہ آیا ہے۔ تقدیم بعض المتن علی بعض بناء علی منع الروایت بالمعنی، تو اس صورت میں بعض متن کو مقدم کرنا، تو اس میں روایت بالمعنی کے منع ہونے کی وجہ سے اس میں اختلاف بھی آیا ہے۔ اب جو اس کو وہاں جائز قرار دیتے ہیں روایت بالمعنی کو، وہ اس کو یہاں بھی جائز قرار دیتے ہیں، اور جو وہاں اس کو روایت بالمعنی کو جائز قرار نہیں دیتے وہ یہاں بھی قرار دیتے ہیں، جائز قرار نہیں دیتے، اسے منع کرتے ہیں۔ زاد المؤلف فی اصلہ قلت الصحیح والصواب جواز ھذا، تو شارح کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں صحیح اور یا درست جو ہے وہ جواز ہے اس کا، ولیس کا تقدم بعض المتن علی البعض، بعض متن کو بعض متن پر مقدم کرنا ایسا نہیں ہے۔ وَلَوْ رَوَى حَدِيثًا بِإِسْنَادٍ، اگر راوی نے ایک حدیث کو ایک سند سے روایت کیا، ثم اتبعہ اسنادا، پھر اس نے ایک اور سند اس کے جو ہے وہ ساتھ ذکر کر دی، اور قال فی آخرہ، اور آخر سند کے ذکر کرنے کے بعد کہا مثلہ، کہ اسی کی مثل جو پہلی حدیث گزری اسی کی مثل اس سند سے بھی ہے، تو فراد سامع و روایت المتن بالاسناد الثانی، تو بس سامع نے متن کی روایت کا دوسری سند سے ارادہ کیا ہے۔ تو اس صورت میں گویا جو ہے وہ راوی نے دوسری سند سے روایت کی۔ تو یہ یہاں مسئلہ نمبر 2 ہے اس کا 11ویں مسئلے کا، کہ 2 شکیں تھیں، تو دوسری شک یہ ہے کہ اگر شیخ نے ایک حدیث ایک سند سے بیان کی، پھر اس کے ساتھ دوسری سند ذکر کر دی، اور پھر اس دوسری سند کے آخر میں حدیث بیان کی، اور یہ بیان نہیں کیا کہ یہ کس سند کے الفاظ ہیں، پہلی سند کے ہیں پہلی یا دوسری کے، تو فرماتے ہیں قال فی آخرہ، تو مثلہ، تو اب جو ہے وہ فاراد سامع منہ،
لذالک کذالک روایت المتن المذکور بین الاسنادین الاسناد الثانی خاصتا. تو اب جو ہے وہ راوی جو ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ راوی جب اس طرح اس کو سنے گا تو وہ اس کو دوسری سند سے بیان کرے گا. اب جو سامع ہے اگر وہ اس متن کو روایت کرنا چاہے تو وہ کرے گا بالاسناد الثانی، تو وہ دوسرے سند سے بھی اس کو بیان کر سکتا ہے. یعنی شیخ نے مثلہ کہہ کے یہ بیان کر دیا کہ دوسری سند سے بھی اسی کی طرح کا متن مروی ہے. تو اب وہ جو طالب ہے سامع ہے اس کے پاس دونوں اسناد آ گئے تو وہ دوسری سے بھی اس کو بیان کر سکتا ہے. تو اب سننے والا اگر چاہے تو پورا متن دوسری سند کے ساتھ روایت کرے اور وہ اس کو بیان کرنے کی جائے. لیکن اب یہاں پر کہتے ہیں فالازہر منعہ، اظہر قول یہ ہے کہ یہ منع ہے، اور یہ قول شعبہ ہے. وہو قول شعبہ، یہ امام شعبہ بن حجاج کا قول ہے، کیونکہ اس میں احتمال ہے کہ دوسری سند سے جو معنی ہے وہ متباین ہو چہ جائے کہ لفظ، یعنی لفظ کا بھی اختلاف ہو سکتا ہے اور معنی کا بھی اختلاف ہو سکتا ہے، اس لیے دوسری سند سے بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ دوسری سند کو بیان کر کے صرف مثلہ کہا ہے. لیکن وَأَجَازَهُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ مَعِين، جبکہ امام سفیان ثوری نے اور یحییٰ بن معین نے کہا کہ یہ مثلہ سے روایت کرنا جائز ہے. تب اذا کان متحفظا ممیزا بین الالفاظ، اس وقت کہ جب جو ہے وہ الفاظ کو کے مابین امتیاز کرنے والا ہو اور ان کا حافظ ہو، جیسے مسلم بن حجاج اور ان کے شیخ امام احمد بن حنبل. اور اگر اس طرح کے نہیں ہیں تو پھر منع ہے. یعنی جو الفاظ میں امتیاز کر سکتے ہیں، الفاظ کو پہچان سکتے ہیں، تو وہ اجازت دیتے ہیں کہ راوی کا حافظہ بھی بہترین ہو، حفظ بھی اچھا ہو اور الفاظ کو اچھی طرح سے پہچان بھی دے تو وہ کر سکتا ہے، جیسے کہ امام مسلم ایسا کرتے ہیں. وَكَانَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ إِذَا رَوَىٰ أَحَدُهُمْ مِثْلَ هَٰذَا ذَكَرَ الْإِسْنَادَ، اور علماء کی ایک جماعت کا یہ طریقہ تھا کہ جب ان میں سے کوئی مثل هذا کے ساتھ کسی سند کو ذکر کرتا، ثم قال مثل حدیث قبلہ متنہ کذالک، تو اس کا متن جو ہے وہ ثم قال کہتے ہیں کہ مثل حدیث قبلہ متنہ، کہ اس حدیث کا متن بھی پہلی حدیث کی طرح ہے. تو اختار خطیب حاضہ، تو خطیب بغدادی نے اس موقف کو اپنایا. وَأَمَّا إِذَا قَالَ نَحْوَهُ، اور اگر مثلہ کی جگہ نحوہ کہا تو اس کو بھی امام ثوری نے جائز قرار دیا. وَمَنَعَهُ شُعْبَةٌ وَابْنُ مَعِين، جبکہ امام شعبہ اور یحییٰ بن معین نے اسے منع کیا. یعنی مثلہ کے ساتھ ہو سکتا ہے لیکن نحوہ کے ساتھ جو ہے وہ دوسری سند کو بیان نہیں کر سکتا. تو امام سفیان ثوری مثلہ میں بھی اجازت دیتے ہیں اور نحوہ میں بھی، جبکہ امام یحییٰ بن معین ایک موقف میں امام ثوری کے ساتھ ہیں مثلہ میں، اور نحوہ میں امام شعبہ بن حجاج کے ساتھ ہیں. قال الخطیب، خطیب بغدادی فرماتے ہیں فرق ابن معین بین مثلہ و نحوہ، کہ امام یحییٰ بن معین نے مثلہ اور نحوہ میں فرق کیا ہے. تو امام یحییٰ بن معین بڑے عظیم امام ہیں حدیث کے، رجال میں یعنی اسماء الرجال کے بڑے ائمہ میں سے پہلے امام جو ہے امام شعبہ ہیں، اور امام شعبہ کے جو شاگرد ہیں یحییٰ بن سعید القطان ہیں، تو ان کے شاگرد جو ہے وہ یہ یحییٰ بن معین ہیں. گویا شعبہ بن حجاج اور
امام یحییٰ بن معین آپس میں یہ استاد استاد شعبہ ہیں، اور یہ شاگرد کے شاگرد جو ہے وہ یحییٰ بن معین، یعنی دادا استاد ہیں یحییٰ بن معین کے امام شعبہ۔ اور امام ابن معین کو امام بخاری نے بخاری لکھ کر چیک بھی کرائی تھی۔ تو یہ اس درجے کے امام احمد ابن حنبل ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جس حدیث کو کہتے ہیں حدیث تو وہ حدیث ہے، اور کہتے ہیں نہیں تو وہ حدیث نہیں ہوگی، یعنی حدیث کی اتھارٹی ہے یحییٰ۔ 6 لاکھ حدیثیں آپ کو یاد تھیں، اور جس تختے پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا اسی تختے پہ یحییٰ بن معین کو غسل دیا گیا۔ یہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، 3 دن مدینہ منورہ میں رہے، بخار ہوا، وہاں سے رخصت ہوئے، اور رستے میں خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ ہمارا پڑوس چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو شہر مدینہ؟ تو واپس آئے، مدینے میں 3 دن رہے، بخار ہوا اور انتقال فرما گئے۔ تو پھر ائمہ اہل بیت نے ان کی خدمات کے عوض میں وہ تختہ جس پہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو غسل مبارک دیا گیا تھا، اس تختے پہ یحییٰ بن معین کو غسل دیا گیا۔ تو یہ بڑے عظیم الشان امام ہیں، حنفی تھے، امام اعظم کے بڑے شیدائی تھے، آپ کو سکہ قرار دینے والوں میں امام شعبہ کے اقوال کو بڑی شان سے بیان کرتے کہ امام شعبہ نے امام اعظم کے ہم زمانہ ہیں امام شعبہ، اور انہوں نے امام اعظم کو سکہ قرار دیا ہے۔ تو بعد کے جو لوگ جنہوں امام اعظم پر تنقید کرتے ہیں ان کا کوئی اعتبار نہیں۔ تو یہ ایک موقف میں امام ثوری کے ساتھ ہیں اور دوسرے میں امام شعبہ کے ساتھ ہیں۔ امام ثوری جو کہ ان کے اساتذہ میں ہیں، اور شعبہ جو ہے وہ ان کے استاذ الاساتذہ میں۔ تو امام ابن معین نے فرق کیا مثلہ میں اور نحوہ میں، تو کہہ رہے یصح علی منع الروایت بالمعنی اما علی جواز یا فلا فرق۔ تو خطیب بغدادی نے جو ہے وہ فرمایا کہ امام یحییٰ بن معین نے مثلہ اور نحو فرق کیا، اور یہ فرق اس صورت میں یصح درست ہوگا جب جو ہے وہ روایت بالمعنی کو ناجائز قرار دیا جائے۔ فاما علی جوازیہ فلا فرق، اگر روایت بالمعنی کو جائز قرار دیا جائے تو پھر کوئی فرق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو لوگ جو ائمہ روایت بالمعنی کے جائز نہیں قرار دیتے ان کے نزدیک نحوہ سے روایت کرنا بھی جائز نہیں ہے، اور جو جائز قرار دیتے ہیں ان کے نزدیک جائز جو ہے وہ جائز۔ اور کہہ رہے کانہ لکون الظاہر اتحادہما فی المعنی، کہ گویا کہ ظاہراً دونوں جو ہے وہ معنی میں متحد ہیں، کوئی جو ہے وہ ان میں فرق نہیں ہے۔ قال الحاکم، امام حاکم فرماتے ہیں یلزم الحدیث من الاتقان ان یفرق بین مثلہ و نحوہ، کہ ماہر حدیث کے لیے ضروری ہے کہ وہ مثلہ اور نحوہ میں فرق کرے۔ فلا یحل ان یقول مثلہ، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مثلہ کہے، الا ان اتفقا فی اللفظ، مگر جب دو روایتوں کے لفظ متفق ہوں، ایک ہی جیسے ہوں تو پھر مثلہ کہے۔ ویحل نحوہ، اور اس کے لیے نحوہ کہنا جائز ہے اذا کان بمعناہ، جب ان 2 حدیثوں کا معنی ایک ہو، لفظ ایک نہ ہو۔ تو یہ مسئلہ نمبر 11 تھا، جس میں 2 مسئلے بیان ہوئے، ایک مثلہ اور نحوہ، اور دوسرا یہ ہے کہ 2 اسناد کے ساتھ اگر روایت بیان کرتا ہے تو اس کو بیان کرنا جائز ہے۔ 12واں مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اذا ذکر الاسناد وبعد المتن، کہ اگر محدث سند اور حدیث کا کچھ حصہ ذکر کرے، ثم قال، پھر کہے وذکر الحدیث، کہ محدث نے شیخ نے اس حدیث کو ذکر کیا، فاراد السامع روایتہ، اور اگر سننے والے نے پوری حدیث کو کس روایت کا ارادہ کیا بکمالہ، فہو اولا بالمنع من مثلہ ونحوہ، تو اگر سننے والا پوری حدیث کو روایت کرنا چاہے
تو مثلہ اور نحوہ سے بھی زیادہ جو ہے وہ یہ منع کے لائق ہے. یعنی حدیث کا کچھ حصہ ذکر کیا، سند کا بھی کچھ حصہ ذکر کیا، اور اب سامنے پوری حدیث اور پوری سند بیان کرنا چاہتا ہے، تو یہ مثلہ اور نحوہ سے بھی زیادہ اولا ہے کہ اس سے منع کیا جائے. اب کس نے منع کیا؟ کہنے فمنعہ الاستاذ ابو اسحاق اسفرائینی، امام ابو اسحاق اسفرائینی نے فرمایا کہ یہ منع ہے. اسفرائینی. وَأَجَازَهُ الاسماعیلی، اور امام ابو بکر اسماعیلی شافعی نے فرمایا کہ یہ جائز ہے. کب؟ اذا عرف المحدث والسامع ذلك الحدیث، جب استاد بھی اور شاگرد بھی اس حدیث کو پہلے سے جانتے ہوں تو پھر اس حدیث کا کچھ حصہ اور سند ذکر کر کے باقی کو چھوڑ دینا یہ جائز ہے. یعنی جب مکمل حدیث ان کو معلوم ہو تو پھر جائز ہے. قال ابن کثیر ان کان سمعہ قبل الشیخ او فی مجلس آخر جاز والا فلا، یعنی اگر راوی نے شیخ سے اس مجلس سے پہلے یا اس سے پہلے اس حدیث کو سنا ہوا ہو شیخ سے، یا کسی اور مجلس میں کسی اور نشست میں شیخ سے اس حدیث کو سنا ہوا ہو تو پھر وہ روایت کر سکتا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ جائز نہیں ہے. یہ کتاب ہے ابن کثیر کی الباحث الحسیس. والاحتیاط، احتیاط یہ ہے کہ ان یقتصر علی المذکور، کہ جتنی الفاظ ذکر ہوئے اسی پر اکتفا کیا جائے. ثم یقول، پھر کہے قال وذکر الحدیث وہو کذا، جتنے الفاظ ذکر کیے اس کو بیان کرے، اس کے بعد وہ حدیث کو ذکر کرے، پھر کہے کہ انہوں نے اس حدیث کو ایسے ذکر کیا، اور وَيَسُوقُهُ بِكَمَالِ، اور پھر اس کو مکمل طور پر بیان کرے. وَإِذَا جُوِّزَ إِطْلَاقُهُ، اور جو ہے وہ اگر مکمل روایت کو بیان کرنے کی اجازت دی جائے، اس کو جائز قرار دیا جائے، تو کہہ رہے فالتحقیق وَأَنَّهُ بِطَرِيقِ الْإِجَازَةِ الْقَوِيَّةِ، تو تحقیق یہ ہے کہ یہ دراصل ایک مضبوط قسم کی اجازت ہے. فیما لم یذکرہ الشیخ، اس حصے کے بارے میں شیخ نے کوئی صراحت نہیں فرمائی. ولا یفتقر الی افرادہ بالاجازت، اور اس کے لیے الگ سے اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یعنی جس طرح اجازت شیخ کہہ دے کہ میری کتاب کو روایت کرنے کی اجازت ہے، حالانکہ کتاب شیخ نے پڑھ کے سنائی نہیں ہے، اسی طرح اس روایت کو بھی بیان کرنے کی اجازت ہے. تو یہ ہماری 13ویں 12ویں نو تھی. اب 13ویں نو ہے یا 13ویں فصل ہے. قال الشیخ، شیخ نے فرمایا، یعنی ابن سلام نے فرمایا کہ الظاہر انہ لا یجوز تغییر قال النبی صلی اللہ تعالی وسلم الی قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ولا عکسہ، کہ قال النبی صلی اللہ تعالی وسلم کو قال رسول اللہ سے بدلنا جائز نہیں ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے، اور نہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بدلنا جائز ہے. وَإِن جَازَتِ الرِّوَایَةُ بِالْمَعْنَىٰ، اگرچہ روایت بالمعنی جائز بھی ہو پھر بھی یہ الفاظ تبدیل کرنا جائز نہیں ہے. لاختلاف ہی، چونکہ دونوں الفاظ نبی اور رسول کے معنی میں اختلاف ہے. یعنی اختلاف ہی اے المعنی فالرسول من اوحا الیہ للتبلیغ والنبی للعمل، یعنی رسول جو ہوتا ہے وہ صاحب شریعت ہوتا ہے، اور نبی جو ہوتا ہے وہ نئی شریعت نہیں لے کے آتا، اس لیے یہ اختلاف ہو سکتا ہے. اور یہ حاشی میں فرماتے ہیں درست یہ ہے کہ نبی میں یہ ہے کہ رسول جو ہے وہ نئی شریعت لاتا ہے اور اسے قوم کفار کی طرف بھیجا جاتا ہے، اور نبی جو ہوتا ہے اسے قوم مومنین کی طرف بھیجا جاتا ہے جس میں پہلے رسول موجود ہوں، اور وہ انہیں اسی رسول کی کتاب سکھاتا ہے. جیسے اللہ نے فرمایا انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بہا النبیون الذین اسلموا، تو انبیاء بنی اسرائیل وہ تورات کے ساتھ فیصلہ کرتے تھے جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا. لیکن کہہ رہے ہیں کہ درست موقف یہ ہے کہ رسول کو نبی سے، نبی کو رسول سے بدلنا جائز ہے. بس ثواب واللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے. درست یہ ہے کہ یہ جائز ہے، یعنی اس کو بدلنا.
کیوں؟ لأنه لا يختلف به هنا معنی، چونکہ ان میں جو ہے وہ معنی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وهذا مذهب احمد بن حنبل وحماد بن سلمہ والخطیب، یہ مذہب امام احمد بن حنبل، حماد بن سلمہ اور خطیب بغدادی کا ہے کہ اس میں رخصت دی جائے گی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اصل میں نبی رسول مختلف ہیں، لیکن واسطہ المشار الیہ بہما هو الواسطۃ الشریفہ، لہذا معنی میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لفظ میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن دونوں کا مقصد جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ اچھا، اس میں ایک جو ہے وہ یہ ہے کہ جو اذکار ہوں تو اذکار چونکہ توقیفی ہوتے ہیں، اس میں نبی کو رسول کے ساتھ نہیں تبدیل کیا جا سکتا۔ تو جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بطور اذکار سکھائی ہے تو اس میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ تو اذکار چونکہ توقیفی ہیں کہ اتنی دفعہ یہ ذکر کرنا ہے، اس سے کم و بیش نہیں ہو سکتا، تو اسی طرح اس میں جو لفظ آئے گا تو اذکار میں اس کو تبدیل نہیں کر سکتے، دعا وغیرہ میں تبدیل کر سکتے۔ ابن جماع نے کہا کہ بعض نے کہا جی کہ نبی کو رسول سے بدلنا جائز ہے، لیکن رسول کو نبی سے بدلنا جائز نہیں، چونکہ رسول میں زیادہ شان و عظمت پائی جاتی ہے۔ آخری مسئلہ ہمارا ہے الرابع عشرہ، 14واں مسئلہ، کہ اذا کان فی سماعہ بعض الوہن، کہ اگر راوی کے سماع سننے میں کوئی کمزوری ہو، اے خلل آ گیا سننے میں حدیث، جیسے اسے نیند آ گئی یا شیخ کو نیند آ گئی یا اس کے درمیان جو ہے وہ کچھ باتیں ہو گئیں، تو یا ایسے نسخے سے قرات کی جو درست نہیں تھا، تو اس طرح کی اگر کمزوری آ گئی تو فعلیہ وجوباً او استحباباً، تو اس پر واجب ہے یا مستحب ہے کہ وہ نظر کرے کثرت الخلل و خفتہ، وہ جو خلل واقع ہوا ہے اس میں جو ہے وہ نظر کرے، فعلیہ بیانہ حال الروایت، تو روایت کرتے وقت اس کی وضاحت کرنا ضروری ہے کہ میں نے جب یہ حدیث سنی تھی تو مجھے یہ خلل واقع ہو گیا تھا، تو اس کو روایت کرتے ہوئے بیان کرنا ضروری ہے۔ مومن ہو، اسی میں سے ہے کہ اذا حدثہ من حفظہ فی المذاکرات، کہ جب کوئی آدمی، کوئی محدث اپنے حفظ سے زبانی مذاکرے میں، کسی مذاکرہ حدیث میں حدیث کو بیان کرے تو فل یقل حدثنا مذاکرتن، تو کہے ہمیں مذاکرے میں یہ حدیث بیان ہوئی، کما فعلہ الائمہ، جیسا کہ ائمہ نے اس طرح فرمایا۔ ومنع جماعت، اور ایک جماعت نے جو ہے وہ اس سے منع فرمایا ہے، ٹھیک ہے، منہم الحمل عنہم حال المذاکرۃ، ایک جماعت نے حالت مذاکرہ میں، یعنی مذاکرے کی حالت میں سنی گئی، یعنی بات چیت آپس میں ہو رہی ہے اور اس ضمن میں اگر کوئی حدیث بیان کی گئی ہے تو اس روایت کو بیان کرنے سے بعض ائمہ نے منع کیا ہے، یعنی وہ حدیث کے لیے مجلس نہیں تھی، وہ مذاکرہ تھا، بات چیت تھی، تو اس میں کچھ حدیثیں بیان ہو گئی، تو ایک جماعت نے، حفاظ کی ایک جماعت، ابن مبارک، ابن مہدی، ابو زرعہ رازی نے اس سے منع کیا، بلکہ اکابرین کی ایک جماعت سے بھی یہ مروی ہے، جیسے امام احمد ابن حنبل من روایت، کہ وہ ان کی کتابوں سے نہیں یاد کرتے تھے جو انہیں یاد نہیں ہوتی تھی، ما یحفظونہ الا، یعنی من کتبہم، یعنی زبانی وہ ان سے روایت نہیں لیتے تھے جب تک وہ اپنی کتابوں سے محدثین بیان نہ کرتے۔ وَإِنْ كَانَ الْحَدِيثُ عَنْ ثِقَةٍ وَمَجْرُوحٍ، اور اگر حدیث ثقہ اور مجروح دونوں راوی سے ہے، یعنی ایک حدیث کو ایک ثقہ اور ایک مجروح ضعیف راوی دونوں روایت کر رہے ہیں، او ثقتین، یا دو ثقہ راوی روایت کر رہے ہیں، تو فَالْأَوْلَى أَنْ يَذْكُرَهُمَا، تو راوی کے لیے یہ اولا ہے کہ وہ دونوں کا ذکر کرے، ثقہ کا بھی ذکر کرے اور مجروح کا بھی ذکر کرے۔
یہ یہاں دوسرا مسئلہ ہے کہ ایک حدیث دو آدمیوں سے ہے، ایک ثقہ ہے جیسے ثابت البنانی، ایک مجروح ہے جیسے ابان بن ابی عیاش، کلاہما عن انس، دونوں حضرت انس سے روایت کرتے ہیں، تو دونوں کو بیان کرنا چاہیے، یا دونوں ثقہ ہوں تو ان سب کو جو ہے وہ بیان کرنا چاہیے۔ فَإِنِ اقْتَصَرَ عَلَى ثِقَةٍ مِّنْهُمَا لَمْ يَحْرُمْ فِيهِمَا، اور اگر راوی نے صرف ثقہ پر اکتفا کیا تو یہ ناجائز امر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا سَمِعَ بَعْضَ حَدِيثٍ مِّن شَيْخٍ وَبَعْضَهُ مِنْ آخَرٍ، اور اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے، تیسرا مسئلہ کہ راوی نے حدیث کو سنا، حدیث کا بعض حصہ اپنے شیخ سے سنا اور بعض حصہ کسی دوسرے شیخ سے سنا، اب فروا جملتہ عنہما مبینا، تو جب وہ اس کو مکمل بیان کرے گا تو یہ بیان کرتے ہوئے، یہ واضح کرتے ہوئے کرے گا کہ ان بعدہ عن احدہما، کہ یہ بعض حصہ میں نے ایک شیخ سے روایت کیا، وبعدہ عن الاخر، اور بعض جو ہے وہ دوسرے سے بیان کیا، تو یہ کیا ہے، اس طرح جائز ہے۔ فروا جملتہ عنہما مبینا کہ ان بعد عن احدہما وبعدہ عن الاخر جازا، ثم يسير كل جزء منهما كأنه رواه عن احدہما مبہما فلا يحتج بشيء منه، پھر یہ معاملہ جو ہے وہ ایسا ہو جائے گا کہ حدیث کا ہر حصہ ایسا شمار ہوگا جیسے ایک غیر معین راوی سے اس نے سنا ہے، گویا کہ اس نے ان میں سے ایک ایسے راوی سے سنا ہے جو مبہم ہے، لہٰذا اس سے کسی چیز میں استدلال اور احتجاج نہیں کیا جائے گا۔ ان کان فیہما مجروح، اگر ان میں کوئی راوی مجروح ہے، ویجب ذکرہما جمیعا، تو ان دونوں کا ذکر کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، مبینا، واضح طور پر، ان کان احدہم کان عن احدہما بعدہ وعن الاخر بعدہ، تو لہذا بہتر اور ضرور اچھا طریقہ یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک کا نام بھی ذکر کرے اور ذکر کرے کہ یہ حصہ میں نے فلاں سے سنا اور یہ حصہ میں نے فلاں سے سنا، تو اس طرح جو ہے وہ راوی بیان کرے گا۔ تو یہاں تک جو ہے وہ ہماری آج کی کلاس تھی۔